أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ کا افترا باندھے یا اللہ رب العزت کی آیات کا انکار ہی کر ڈالے. یعنی دنیا کے اندر سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہو سکتا ہے جو رب کی شان کے اندر گستاخی کر لے، جو اللہ کے اوپر افطرا، بہتان اور جھوٹ کا معاملہ پیش کرے، اور جو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کلام کا انکار کر دے، تکذیب کر دے، اس کو جھٹلا دے. ایسے لوگ فلاح یاب اور کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 360 معبودان باطلہ کے عقیدت مندوں کے سامنے یوں کہا انما الہکم الہ واحد، سب کا پروردگار ایک رب ہے، بس تم لا الہ الا اللہ کہہ لو فلاح یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو جو 360 معبودان باطلہ کا عقیدہ رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے اعتقاد، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق اپنا رب بنا رکھا تھا، ان کے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کا انکار کر کے یہ کہہ دیا الہکم الہ واحد. تو کچھ لوگوں نے تو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور کچھ نے یوں کہا
کہ ٹھیک ہے تم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو، تم سب سے بڑا رب اللہ کو مان رہے ہو، لیکن ہم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یہ ہمارے معبود اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے چھوٹوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے پی اے سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے خادم سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے سیکریٹری سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس کے ملازم سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، پھر ہمیں آگے پہنچنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہ معبود کہ جن کو ہم رب مانتے ہیں، لات ہے، ہبل ہے، عزا ہے، یہ در حقیقت ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ کے دربار کے اندر یہ ہماری سفارش کریں گے۔ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ ہماری طرف سے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، عذر کر دیں گے، اور اللہ ان کی سفارشوں کو قبول کر لے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ یہی کہہ رہے ہیں، کیسے ہو تم یعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، کس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ اپنا نقصان کا نہ اپنے نفع کا کچھ کر سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ میں کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تمہارا تو کیا، یہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی کیوں پرستش کر رہے ہو؟ دوسرے انداز سے اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے تو صحیح، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا یہ لوگ اللہ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، کیا یہ لوگ اللہ کو یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ العیاذ باللہ، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اس کا بھی تجھے علم نہیں ہے، ہم تجھے بتا رہے ہیں؟ جبکہ رب نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے، خود ان کو بھی رب کائنات نے وجود دیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہا ہونا ہا اولائی شفاعنا عند اللہ۔ اللہ نے تو ایسی کوئی سند، اللہ نے ایسی کوئی ضمانت، اللہ نے ایسی کوئی گارنٹی، اللہ نے کوئی ایسی ہدایت نہیں نازل کی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہو کہ تم جو اپنے کو معبود بنا رہے ہو، اپنے گمان کے مطابق بنا رہے ہو، ان کو ہمارے یہاں سفارشی کا درجہ دے دیا، یہ لوگ ہمارے یہاں سفارش کریں گے، ایسا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ پھر اپنی طرف سے کیوں کہہ رہے ہو شفعاؤنا عند اللہ؟ کیا اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے اس چیز کا؟ کیا اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے؟ یعنی استفہام کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے وجود کا انکار کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تمہیں تو رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ رب کائنات تو وہ ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور جس کو شریک ہمسر ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے وہ حادث ہوا کرتا ہے، محتاج محض ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے جب تک آپ جوان ہیں آپ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بڑھاپے میں آپ قدم رکھیے آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو چلانے والا کوئی ہو، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی ہو، آپ کے کپڑے دھونے والا کوئی ہو، آپ کے لیے کھانا لانے والا کوئی ہو، تو آپ چونکہ مجبور ہو گئے اس لیے آپ کو دوسرے کی ضرورت پڑی ہے۔ لیکن رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔
نیند کا آنا، اونگ کا آنا، یہ تو حادث ہونے کی علامت ہے۔ رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور کوئی اس چیز کو اس کو تھکا نہیں سکتا ہے، تو اسے نہ کسی سہارے کی ضرورت، نہ کسی کے شریک کی ضرورت، نہ کسی ساتھی کی ضرورت۔ وہ تو تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے، پاک ہے، پھر تم اپنی طرف سے اس کا شریک، اس کا سہیم، اس کا ساتھی کیوں گردانتے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک گردان رہے ہو؟ رب کائنات تو اس سے کہیں بڑھ کر کے برتر ہے۔ آپ کی سوچ چھوٹی سوچ ہے، آپ کا نظریہ چھوٹا نظریہ ہے، رب تو ان تمام چیزوں سے ماورا ہے۔ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کے لیے سفارشی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو براہ راست اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے، وہ تو براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اس کا دربار ایسا دربار نہیں ہے جو دنیاوی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہے، وہاں جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، وہاں جانے کے لیے پہلے سے اجازت لینا ضروری، ایسا نہیں۔ رب کا کام تو یہ ہے کہ تم جب پکارو، جب یاد کرو، وہ حاضر ہے۔ جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، مجمع کے اندر ہو، جب اللہ کو کہہ دے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، فاغفر لی، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری ضرورت کو پوری فرما دے، تو رب کسی سے نہیں کہتا کہ اس کی بات سنو، رب تو براہ راست سنتا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ لاکھوں کروڑوں انسان اگر اللہ کو پکارے تو وہ کس کس کی طرف توجہ کرے گا، کس کس کی طرف دھیان دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کی طرف مکمل توجہ ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے ورا ہے، اس لیے اس کے لیے کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنے گمان سے جو بنایا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جو چیز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، پھر ایسی چیزوں کو اللہ کی برابری کا درجہ کیوں دیتے ہو؟ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا ما کان الناس الا امۃ واحدہ، پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں ایک امت ہے، اس کونے سے لے کر کے اس کونے تک، اس پوری دنیا، پوری کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں یہ تمام کے تمام ایک امت ہے، بعد میں جدا جدا ہو گئے۔ اللہ نے جب دنیا کے اندر حضرت انسان کو بھیجا ہے تو ایک مخلوق، ایک امت، ایک جماعت، ایک عقیدہ رکھنے والی، بعد میں آ کر کے اختلافات ہو گئے۔ کب ہوئے ہیں؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک صرف اور صرف اہل ایمان موجود تھے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں اب لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے لوگوں کے نظریے بدلے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق انہوں نے عبادت شروع کی ہے، ورنہ تو اس سے پہلے امتم واحدہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جب کوئی آیا ہے تو وہ توحید کا متوالا بن کر کے آیا ہے، توحید کے اوپر وہ آیا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، پھر بعد میں اس کے والدین جو ہے اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا دیگر مذہب والا بنا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ پیدائش بھی اگر ہوتی ہے تو وحدت کے اوپر ہوتی ہے، توحید کے اوپر ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک کلمہ سبقت نہ کر جاتا
تو ابھی اسی وقت ان لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر آ کر کے اپنے نظریے کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق اپنی الگ الگ عبادتیں بنا لی ہیں، الگ الگ طریقہ عبادت کا کر لیا ہے۔ اگر اللہ کا ایک کلمہ، اللہ کی ایک بات سبقت نہ کرتی تو ابھی ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ نے ہر انسان کی ایک مدت متعین کر دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس امت کے اوپر ایک دم سے عذاب عام نہیں آئے گا۔ عذاب عام جو امم سابقہ کے اندر رہا ہے کہ جب قوم نے نافرمانی کی تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، کبھی تو آسمان سے پتھروں کو برسا کر کے ہلاک کر دیا گیا، کبھی بستیوں کو اوپر لے جا کر کے پلٹ دیا گیا، کبھی صاعقہ اور بجلی کو گرا کر کے ہلاک کر دیا گیا، کبھی زمین کو دھسا کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن اس امت کے اوپر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کے باوجود، ان کی سرکشی کے باوجود، ان کی شرارتوں کے باوجود عذاب عام نازل نہیں فرمائیں گے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے رب میری امت کو عذاب عام سے ہلاک نہ فرمانا۔ یہ اللہ نے قبول کر لی، یہ سبقت ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ایک دم سے ہلاک نہیں کرتے ہیں، ورنہ تو جو اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم الدین، یوم جزا کو متعین کر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے عقیدے رکھ لو، کتنے مذہب کو مان لو، کتنے نظریے قائم کر لو، کتنے اپنی فکری چیزوں کو الگ کر لو، لیکن ایک دن آنکھیں بند ہو جانی ہے اور رب کے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جو دنیا کے اندر تم نے اعمال کیے ہیں ان تمام کا وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، اس لیے وہاں اللہ نے یوم الجزا رکھا ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہاں تو تم جو چاہو کر لو، لیکن رب کے سامنے تمہیں پہنچنا ہے، رب کے سامنے تمہیں حاضری دینی ہے، رب کے سامنے اپنے تمام اعمال پیش کرنے ہیں، پھر تمہیں سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔ ورنہ تو اللہ چاہتا ابھی تمہارے سامنے فیصلہ کر دیتا کہ کیوں تم اختلاف کرتے ہو۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر رہے تھے، جب آپ نے یوں کہا کہ مجھے رب نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھ پہ اللہ نے وحی نازل کی ہے، مجھے آخری رسول بنا دیا ہے، تو وہی لوگ جو آپ کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، وہی لوگ جو آپ کو سچا جانتے تھے، کبھی جھوٹ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا، جب آپ نے یوں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا پیغام بر ہوں، اس کا نبی ہوں، تو ان لوگوں نے یہ انکار کر دیا، ما ھذا الا بشر، یہ تو ایک انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے، کوئی نبی انسان ہوتا ہے؟ اگر نبی اللہ کو بھیجنا مقصود تھا تو ایک جگہ یوں کہا آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا، وہ فرشتہ ہمیں آ کر کے ہدایت دیتا تو ہماری سمجھ میں آتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس کا دوسرا رخ بیان کیا، یوں بھی کہا کرتے تھے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کہ اگر محمد ابن عبداللہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہلواتا ہے تو اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لے کر کے آئے، اپنے رب کے پاس سے کوئی معجزہ لے کر کے آئے جو اس بات کی علامت ہو کہ ہاں محمد اللہ کا نبی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔
اللہ کے کلام کے اوپر کوئی نشانی، کوئی پہچان، کوئی علامت، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی حجت لے کر کے آئے، ہم تب مان لیں گے۔ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے من چاہے مطالبوں کو پورا کرنے کی فرمائش کی۔ ہم تجھے نبی مان لیں گے اگر تو ایسا کر کے دکھا دے، ہم تجھے رسول مان لیں گے اگر ہماری بات کو پورا کرا دے۔ تو اللہ خوب جانتے تھے کہ یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں، مطالبہ پورا ہونے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، چونکہ پہلی امتوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم تجھے رسول مان لیں گے اگر جنت سے، آسمان سے ایک دسترخوان لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے آسمان سے دسترخوان کو بھیج دیا، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح سے یہ درخواست کی کہ اگر اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہو اور فوراً جوان ہو جائے اور وہ بچہ دے دے اور وہ دودھ دینے لگے تو ہم مان لیں گے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ اللہ نے حضرت صالح کی دعا سے اس ایسے ہی کیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا اور بڑی ہو گئی، بچہ دیا، دودھ دینے لگی، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی امم سابقہ کے اندر اللہ نے ایسا کیا، وہ نہیں لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی، ان کے زمانے کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی، آپ ہمارے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مطالبات پورے کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کو یہ جواب دلوایا، انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ غیب کی باتیں اللہ ہی جانے، اللہ کو معلوم ہے کب تمہارے مطالبات کو پورا کرنا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کب تمہارے مطالبے کو رد کرنا ہے۔ میرا کام تو صرف پیغامبر ہے، جو اللہ کا پیغام آتا ہے وہ تم تک پہنچاتا ہوں، چونکہ اللہ نے میرے ذمے یہی لگایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کے پاس سے جو پیغامات آئیں وہ پیغامات لوگوں تک پہنچا دیے جائیں۔ اللہ نے جو کہا میں نے وہ کیا، اب یہ مطالبات میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تو انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرتے رہو، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر گرچہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، ان کا قول اور ان کا جواب نقل کیا، لیکن قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب رب کا کلام آ جائے، جب نبی کا کلام آ جائے تو پھر اس کے سامنے کسی چیز کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتا ہے تو فٹاک سے یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہمیں عربی آتی نہیں ہے، ایک عالم دین سے فوراً مطالبہ کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے پوری زندگی دنیاوی کاموں میں لگا دی تو اللہ کا کلام کہاں سے آپ نے سن لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہاں سن لیے ہیں؟ اور پھر اگر کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نیک صفت انسان کوئی بات بتاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اپنی محنت کرتے رہو، کام کرتے رہو، کافی ہے۔ نہیں، دین نام ہے اتباع کا، اپنی مرضی سے عبادت دین نہیں ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھنا دین نہیں ہے، اپنے شوق سے عبادت کرنا دین نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا یہ دین ہے۔ آپ دیکھیے نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے،
لیکن اللہ کا جب حکم آ جائے لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھنا، عورتیں ہیں ہر مہینے کے اندر مخصوص دنوں کے اندر نماز نہیں پڑھتی ہیں، اگر وہ کہنے لگے میں تو پڑھوں گی، اب یہ دین نہیں ہوگا، اب یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ چاہتے تو 24 گھنٹے اور پورے مہینے ان کو بھی نماز پڑھنے کا مکلف بنا سکتے تھے جیسے مردوں کو ہے، لیکن آزمائش اور امتحان ہے کہ کون عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے اور کون اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آج مردوں کے اندر بھی حال یہی ہے کہ ہمارا جی کرتا ہے تو جمعے کی نماز ہم مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں، جگہ نظر نہیں آتی ہے، اور پورے ہفتے وہی مسجد ہے، وہی امام ہے، وہی محلہ ہے، وہی لوگ ہیں، وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی کر رہے ہیں، رب چاہی نبی چاہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی خرابی تھی، لیکن ظاہر حال ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنی منمانی کر رہے ہیں، جب من میں آیا تو کر لیا اور جب من میں نہیں آیا تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، تو میرے رسول کے طریقے کو اپنا لو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لیکن وہاں تو ان لوگوں کا حال بیان کر رہا ہے قرآن کریم جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے تھے۔ ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا حال بھی ان سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ کا پیغام آ جائے، رسول کا ارشاد آ جائے تو آمنا وصدقنا ہونا چاہیے، ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کمی تھی، آج ہمارے حال بھی یہی ہے۔ آپ ابھی دین کی دعوت لے کر کے آپ چلیے تو ہزاروں رکاوٹیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ کسی کو دین کی دعوت دیجئے، کسی کو مسجد میں لانے کے لیے کہیے تو ہزاروں مخالف آپ کے کھڑے ہو جائیں گے، یہی بڑا ملا بن رہا ہے، اسے مسجد میں جانے کی پڑ رہی ہے، اسے کچھ اور کام ہی نہیں ہے، چل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، چل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ کتنے خرابیاں! تو معلوم یہ ہوا کہ ان سے الگ ہمارا حال نہیں ہے۔ بس ہم ایک دم زبان سے انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم عمل سے، اپنے حال سے اسی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے رب کی طرف سے کتنی نشانیاں آ چکی ہیں، سب سے بڑی نشانی تو یہ قرآن کریم ہے کہ اس قرآن کریم کا بدل دنیا پیش نہیں کر سکی ہے اور نہ کر سکتی ہے۔ جیسا تھا عنوان یہ ایسا ہی ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کتنے خسارے کی بات ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ ہی نفع، اور کہتے ہیں یوں کہ یہ تو ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے پاس۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتلانا چاہتے ہو ان چیزوں کو جو وہ نہیں جانتا ہے؟ آسمانوں کے اندر اور زمینوں کے اندر پاک ہے اس کی ذات، اور برتر ہے وہ ان چیزوں سے جن کو تم اس کا شریک گردانتے ہو۔ اور تمام کے تمام انسان ایک امت ہی تو ہیں، پھر بعد میں جدا جدا ہو گئے۔ اور اگر اللہ کا ایک کلمہ تیرے رب کا سبقت نہ کرتا تو ان کے درمیان کے اندر فیصلہ ہو جاتا ان چیزوں کے بارے میں جس میں یہ جھگڑتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔